शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یہ جو قربانیاں تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو، اس کا نہ تو گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، اپنی چہیتی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس آ کر کھڑی ہو جاؤ کہ اس جانور کا خون ضمیر پر گرنے سے پہلے اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کہ کیا یہ عنایت خاص اہل بیت کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم اجر و ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنا اس کا اجر ہے، اور اللہ ہم سب کو اس فضیلت سے، اس اجر عظیم سے محروم نہ کرے۔ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اس اجر سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اسٹوڈنٹس اللہ کی راہ پر پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو مستحق ہیں، جو سوال کرتے ہیں، اور ان کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتے ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، تو اس کا گوشت ان تک ضرور پہنچاؤ۔ اور پھر مزید ارشاد ہوتا ہے کہ ان چوپائے جانوروں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں تمہارے لیے نعمتیں رکھ دی کہ تاکہ تم شکر گزاری کرو اللہ کی۔ دیکھیں کس قدر اجر و ثواب ہے، کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور اللہ کے یعنی کہ خون، قربانی کے جانور کا خون بہانے کا، اس کے علاوہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہی قربانی کا جانور اپنی کھال، اپنے سینگوں، اپنی ٹانگوں اور اپنے یعنی یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور انسان کے جو میزان حسنات ہیں اس میں اس کا وزن ڈالا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کا ہمیں یعنی کیا اس قربانی کا ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے جانور کے بال ہوتے ہیں تو اس کے بدلے اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا بڑے فوائد ہیں۔ دیکھیں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، ضرورت مندوں، اور وہ لوگ جو جنہوں نے سارا سال کبھی گوشت خرید کر نہیں کھایا، وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو ان کو بھی گوشت پہنچ جاتا ہے، وہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو کھالوں کی جو خرید و فروخت آپ کو پتہ ہے ہوتی ہے دنیا میں، تو وہ اس کی کھالوں کے ذریعے سے بھی لوگ اس کے فوائد حاصل کرتے ہیں بہت طریقوں سے۔ تو اس طرح سے دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بہت سے فائدے ہو گئے اور دینی لحاظ سے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، ہمیں کسی کو بھی اس کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، اور ہم سب اپنی قربانی ایسے طریقے سے کریں کہ کسی کا دل بھی نہ دکھے، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، اور بے شک وہ خریدار ہے، بے شک وہ ہمارے ہمسائے ہیں یا کوئی راہگیر ہے۔ اور یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب قربانی کے جانور کو آپ زمین پر لٹاتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ زمین کوئی ایسی پتھریلی نہ ہو، جانور کو گھسیٹنا نہیں ہے، یعنی ہر کام میں آپ نے یعنی یہ نہ ہو کہ جب اس کو چھری چلا، یعنی ہر کام احسن طریقے سے ہو جانور کی ذبح تک۔ اور پھر اللہ ہمارے سب کی قربانیوں کو قبول کرے، کیونکہ ہماری نیتیں، ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچنا ہے اللہ،
گوشت اور خون سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں، نہ اسی اللہ کو کوئی طلب ہے، صرف وہ ہماری نیت دیکھے گا، ہمارے دلوں کا تقویٰ دیکھے گا۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔